نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام میں میں پاکستان ویسی انتہائی بڑے معتبر اور پاکستانی کمیونٹی کے لیے جب سے وہ کویت میں تشریف لائے ہیں بہت ہارڈ ورک کرنے والی شخصیت، اور واقعی جیسا کہ میاں صاحب بھی مجھ سے پہلے فرما رہے تھے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کمیونٹی ویلفیئر اٹیچی محترم فرق ابھی سیال صاحب نے جب سے آئے ہیں انہوں نے جو کمیونٹی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے، یہ اس سلسلے میں ان کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے خاص درد دل رکھتے ہیں۔ تو میں ان کا دلی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے نوازا اور ادھر تشریف لائے۔ سیال صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، تھینک یو۔ اور اسی طرح پاکستان بزنس کونسل کے پریزیڈنٹ اور انتہائی معتبر شخصیت، جیسا کہ ہم آج سب دوست کہتے ہیں کہ کویت کے کمیونٹی کے عیدی، پاکستانی کمیونٹی کے عیدی محترم جناب محمد بٹ صاحب، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، تشریف لائے۔ اسی طرح کویت پاکستان فرینڈشپ ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ محترم جناب رانا اعجاز صاحب، آپ کی محبتوں کا خلوص کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے نوازا، بہت شکریہ۔ اور اسی طرح ہمارے بڑے پیارے بھائی اور کمیونٹی کے ماشاءاللہ بڑے ہی معتبر شخصیت انعام صاحب، انعام مولانا صاحب، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، تھینک یو۔ اور اسی طرح جی ہمارے ماشاءاللہ کمیونٹی کے لیے اپنی خدمات سرانجام دینے والی شخصیت آفتاب پرنالی صاحب، آپ کی محبتوں کا خلوص کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے نوازا، تشریف لائے۔ اور اسی طرح ہمارے کمیونٹی کے لیے ماشاءاللہ سماجی لحاظ سے ایک اپنا خاص نام رکھتے ہیں شمشاد خان تلولی صاحب، آپ کی محبتوں کا خلوص کا بھی شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا، تشریف لائے۔ باقی ہمارے کویت میں ایک کہنے کے کمیونٹی کے اندر بڑی ہی پیاری اور بڑی معتبر شخصیت اور سب لوگ کمیونٹی میں ماشاءاللہ سب دوستوں کو عزت دینے والے اور دوسروں کو دلی اپنا پیار بانٹنے والی شخصیت پاکستان مسلم سینٹر کے پریزیڈنٹ میاں محمد ارشد صاحب، آپ کا بھی ہفتوں کا خلوص کا میاں صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اور ہمارے کویت مسلم سینٹر کے سینئر نائب صدر اور لیبر ونگ کے ہیڈ زبیر شفیع صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ اس پروگرام کے لیے بڑی محنت کی ہوئے، بڑے شارٹ ٹائم میں یہ کل رات کو ہی فائنل ہوا، بلکہ کل رات کو مجھے یاد ہے کہ 12:30 کے مرحلے 1 بجے میں نے شفیع صاحب کو کال کی، تو اس کے بعد پھر شفیع صاحب نے اور ندیم اکبر صاحب نے یہ ترتیب دینا شروع کیا۔ ان کی محبتوں کا خلوص کا شفیع صاحب کا بہت شکریہ۔ ہمارے کویت کے یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ بڑے پیارے بھائی، دوستوں کے ساتھ بڑی مخلصی اور ساتھ نبھانے والے بھائی محترم صاحب، آپ کی محبتوں کا خلوص کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اسی طرح ہمارے بڑے ہی کہنے کے دوستوں کے ساتھ اپنا وقت دینے والی اور خلوص کے ساتھ تعلق نبھانے والے بھائی عقیل دانش گوندر صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ کل سے اس پروگرام کے لیے بھرپور تیاری کر رہے تھے، ان کا بھی بہت شکریہ۔ اور ندیم اکبر صاحب کا تو میں بالکل جی اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بڑی محنت کی۔ کل جب آج صبح میٹنگ سے رات ہوئی تو رات کو 4 بجے وہ سوئے، 4 سے 4:30 بجے وہ سوئے، اسی پہ کام کر رہے تھے یہ ڈاکومنٹری پر اس پہ۔ دیو پر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کی خلوص کا محبت کا، تھینک یو ویری مچ۔ اسی طرح ہماری کمیونٹی کے بڑے ہی پیارے بھائی ہیں اور پاکستان مسلم سینٹر کویت کے سیکرٹری جنرل محترم جناب ثاقب حسین میر صاحب، آپ کا بھی آپ کی خلوص کا محبت کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اسی طرح باقی ہماری کمیونٹی کے جتنے بھی دوست ادھر تشریف فرما ہیں، میں فردن سب کا دلی شکر گزار ہوں، اپنے میڈیا کے بھائیوں کا، دوستوں کا، کہ سب نے ٹائم دیا اور ادھر تشریف لائے۔ آلریڈی جب مجھے ادھر آنے سے پہلے شفیع صاحب نے بھی مجھے میسج کر دیا کہ دراصل ٹائم صرف شکریہ کا ہے اور تقریر کا ٹائم نہیں ہے۔ تو ظفر صاحب مجھے آنے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ کھانے والے کو میں 2 بار لیٹ کر کے آیا ہوں، ان کو 10 بجے کا بولا تھا تو اب پھر ان کو میں لیٹ کر کے آیا ہوں کہ تھوڑا سا۔ تو میں بس جی اس شکریہ کے ساتھ اور ان چند الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ 1998 کو جب 28 مئی کو یہ ایٹمی دھماکے کیے گئے تو کل میں ہمارے اوورسیز کے جو پریزیڈنٹ ہیں
محترم جناب اسحاق ڈار صاحب پاکستان مسلم لیگ اوورسیز کے جو افیئرس کے پریزیڈنٹ ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کے ساتھ ہماری کل زوم میٹنگ تھی. تو وہ زوم میٹنگ میں تقریباً انہوں نے یہ سارے جتنی بھی یہ سارا سلسلہ شروع ہوا نا، تو اس کے اوپر انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں روشنی ڈالی کہ ایک ایک چیز کو بڑے واضح الفاظ میں وہ بیان کر رہے تھے کہ یہ وہ ٹائم تھا کہ کوئی معمولی اور کمزور آدمی اگر اس ٹائم پاکستان کا پرائم منسٹر ہوتا تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا. کہہ رہے تھے کہ میں اور میاں صاحب رات کو 3:30 بجے تک اس پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے تھے کہ جو اس دھماکے کے بعد ہمیں نیکسٹ آنے والے چیلنجز ہوں گے ہم نے ان کو کیسے فیس کرنا ہے، اور جو معاشی طور پہ ہمیں پرابلمز آئے گی ہم نے ان کو کیسے فیس کرنا ہے. تو وہ اپنے الفاظ میں کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو بڑی ایمانداری کے ساتھ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس دن جب رات کو میں معاشی حالات کی ساری سچویشن پہ بیان کر رہا تھا تو میاں صاحب نے لاسٹ میں مجھے یہ الفاظ کے ساتھ کہا کہ ڈاکٹر صاحب کچھ بھی ہو جائے، جتنے مرضی چیلنج آ رہے لیکن ہم نے ایٹمی دھماکے کرنے ہیں، ہم نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ لمحہ جو میاں صاحب نے جب مجھے اپنے ان الفاظ کے ساتھ کہا تو میری ہمت اور 4 گنا زیادہ بڑھ گئی کہ اتنے مضبوط اعصاب کا آدمی ہمارا پاکستان کا پرائم منسٹر ہے، تو پھر ہمیں انشاءاللہ کوئی بھی چیلنج ہوں گے ہم ان سے نبردست ہو جائیں گے، ہم ان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور الحمدللہ ہم نے وہ کیے اور ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی. اور اس کے ساتھ دیکھیں جی وہ پاکستان کے دفاع کو تو ناقابل تسخیر بنا دیا گیا. اس میں جتنے بھی شخصیات کا رول ہے ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب اور باقی جتنے بھی شخصیات کا رول ہے میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور اس سلسلے میں اپنے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کو دلی طور پہ اور دل کی عطا گہرائیوں سے یہ خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا کے ہم پاکستانیوں کو سر اٹھا کے چلنے کے قابل بنایا اور یہ بتا دیا کہ ہم لوگ روکھی سوکھی تو کھا سکتے ہیں لیکن اپنی عزت پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، اپنی خودداری پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. 28 مئی کا دن صرف اور صرف خالی تقریبات منانے کی حد تک نہیں ہوتا، یہ اس کے اندر ایک بہت بڑا لیسن ہے، ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں اپنی آزادی کو، اپنی خودداری کو، اپنے جو ہمارے پاکستان کے خودداری کے معاملات ہیں ان میں ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. اس کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے، اپنے ٹریک کو ضرور ہمیں اس پہ دیکھنا چاہیے. آلریڈی جیسا کہ پچھلے سالوں میں پاکستان کے ساتھ جو بھی معاملات ہوئے ہیں وہ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے بڑے تکلیف دہ ہیں، لیکن چونکہ ہم نے اپنے وطن کے لیے، اپنے اس ریاست کے لیے، اس کو مزید بہتری کے لیے اپنے اپنے حصے کا رول ادا کرنا ہے، اپنے اپنے حصے کا حق ادا کرنا ہے. تو اس لیے ہم سب کو اپنے اپنے حصے کی شمع جلانی ہوگی، اس میں اپنے اپنے حصے کا رول ادا کرنا ہوگا تاکہ کل کو آنے والی نسلیں ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کریں، ہمیں اچھے لفظوں میں پکاریں. اور بالکل جی اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ایٹمی دھماکے کیے گئے ہمارا دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا گیا، لیکن آج ہمیں ضرورت ہے معاشی طاقت اپنے آپ کو بنانے کی، اپنے آپ کو دوبارہ سے معاشی طاقت اور معاشی قوت بنانے کی. اس کے لیے ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا رول ادا کرنا ہوگا، اس کے لیے ہم سب کو اپنے اپنے حصے کی شمع جلانی ہوگی. ایٹمی قوت کے بعد ہماری اگلی منزل صرف اور صرف معاشی قوت ہونی چاہیے، اور معاشی قوت کے لیے معاشرے کے پاکستان کی ایک ایک فرد کو کام کرنا ہوگا، اپنی ذات سے باہر نکل کے صرف اور صرف پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب کی کل بات مجھے اسحاق ڈار صاحب یہ بھی بڑی زبردست لگی. وہ کہنے لگے کہ یہ جو پاکستان کے مسائل ہیں، جو پاکستان کی پرابلمز ہیں، یہ کوئی معمولی چیلنجز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی مسائل نہیں ہے. اس کے لیے وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو اس کے لیے یہ پلان سوچا ہوا ہے کہ نیشنل الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آتی ہے تو ہم پھر بھی سب کولیشن کو ساتھ لے کے چلیں گے، کیونکہ کوئی ایک پارٹی اب پاکستان کے مسائل کا حل نہیں نکال سکتی. اس کے لیے سب کو ایک ساتھ جوڑ کے بیٹھنا ہوگا اور ان مسائل کو حل کرنا ہوگا، پھر ہی پاکستان کی ترقی آگے ممکن ہوگی. کیونکہ اب معاشی قوت کے بغیر، معاشی طاقت بنے بغیر اب آپ کے پاس کوئی بھی دنیا میں چارہ نہیں ہے. آپ کی عزت تب بھی ہے دنیا میں جب آپ اپنے ملک میں معاشی طور پہ مضبوط ہے، معاشی طور پہ آپ کی قوت مضبوط ہے. میں انہی الفاظ کے ساتھ
पाकिस्तान ओवरसीज के चैप्टर के प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग ओवरसीज के प्रेसिडेंट एसाद डार साहब, चीफ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ओवरसीज मोहतरम जनाब बैरिस्टर अमजद मलिक साहब और पाकिस्तान मुस्लिम नून ओवरसीज के सेक्रेटरी जनरल जनाब नूरुल हसन तनवीर साहब का भी दिली शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पूरे ओवरसीज में PMLN की जितनी भी कंट्रीज के अंदर बॉडीज है बड़े फाल तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और बड़े बेहतरीन अंदाज में उनको ऑर्गेनाइज करके उनको काम करने का वो मौका दे रहे हैं और बकायदा उनके साथ राब्ते में रहते हैं। मैं अपने कायदीन का दिली तौर पे शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस ओवरसीज चैप्टर के अंदर जो PMLN की तंजीम साजी की है ये उनका बहुत शानदार कदम है। इसी के साथ ए तायरे नहूती उस रिज़्क से मौत अच्छी, ए तायरे नहूती उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कताई। इसमें कोई शक नहीं कि ताहिर नागर साहब को जितना भी काम दिया जाए बात मुकम्मल करने का फन जानते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अब केक कटिंग सेरेमनी होगी। गुल साहब केक ले आए तो